محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی بھائی کے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے اور تمام ارواح مومنین و مومنات کے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے برکتوں کے حصول کے لیے خاص طور پر نئے گھر میں مجلس ادا کا اہتمام کیا گیا ہے یہاں پر، اور تمام مومن کی زندگیوں میں ان کے گھروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمت اور برکتیں شامل حال ہیں. دعا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ ایماد الساعہ وفی کل ساعہ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ثم بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صلوات على محمد وعلى اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین کو بالخصوص علی بھائی کو جنہوں نے ذکر کا اہتمام کیا ہے شاد و آباد رکھیں انشاءاللہ. آمین. مولا حسین السلام کے نام سے گفتگو ہم نے اس لیے شروع کی کہ مجھ سے جب اس مجلس کے لیے ہمارے محترم بھائی نے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک ہی خواہش کا اظہار کیا. میں کہا مولانا صاحب میری ایک ہی خواہش ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ فضائل بھی مکمل امام حسین کے پڑھیں. سبحان اللہ. مکمل امام حسین علیہ السلام کے پڑھیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نام امام حسین علیہ السلام سے اس مجلس کا آغاز ہو رہا ہے. اور حسین وہ ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، خدا جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو قذف فی قلبہ حب الحسین. تو جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے، حدیث معصوم ہے، حدیث نبوی ہے کہ جب خدا خیر کا ارادہ کر لے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زیارت ہے اور حسین کی زیارت کی محبت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. لہذا جب امام حسین علیہ السلام کا عشق آپ اور ہم اپنے دلوں میں محسوس کریں تو یہ نعمت عظمیٰ ہے پروردگار کی جانب سے.
देखिए रिस्क कौल वासिफ अली वासिफ साहब एक सूफी शायर गुजरे हैं, कालम नवीस भी थे, 93 में वफात हुई उनकी। पंजाबी में भी किताब लिखी, इंग्लिश में भी किताब लिखी, उर्दू में तो तकरीबन 9 किताबें। तो उसमें उन्होंने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि रिस्क फकत जेब में माल का होना नहीं है, आंखों की बीनाई भी अल्लाह का रिस्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिमाग में ख्याल आना भी रिस्क है, सुभान दिल अल्लाह। में कोई एहसास आना ये भी रिस्क है, बल्कि जिंदगी ही रिस्क है। और उन सब रिस्क में सबसे बड़ा रिस्क ईमान का रिस्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गोया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क को जो महसूस करे उसे अल्लाह ने रिस्क करीम अता फरमाया है। सबसे बड़ा रिस्क है। एक मिलके सलवात दीजिए नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सूरह मुनाफिकून की आयत हमने पढ़ी कि हुमुल लज़ीना यक़ूलूना, ये कुछ लोग वो हैं कि जो ये कहते हैं कि ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह। तो सनाम कलाम से मैं आयत पढ़ी, उससे पहले की आयत पढ़ता हूँ ताकि तसलसल रहे। और मैं ये तमहीद है, मैं बात तो शुरू हो चुकी है तो मौजू भी आपके सामने आ जाएगा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बात करने के लिए कोई भी मोमिन कहते हैं किसी ऐसे मौजू पर कि मौलाना साहब मौला अली पे बात की जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बात की जाए, ये बड़ा आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, इस सेंस में कि मौजू हज़रत सैयदुश्शुहदा ये वो मौजू है कि जो आप बचपन से क्या शिकम इबादत से सुन रहे हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी बात कि जो ना हुई हो अब तक वो पेश करना। तो ये मौजू बड़ा आसान भी है लेकिन बड़ा मुश्किल भी है। कोई अगर अलग से मौजू होता है कि जिस पे मामूलन बात ना होती है तो उस पर बात करना फिर आसान हो जाता है। मैं सोचता रहा कि किस हवाले से बात की जाए। हज़रत सैयदुश्शुहदा एक दरिया करम है, बहरे नूर है। अब उसके कौन से कतरे ऐसे हैं कि जो हम इस वक्त एक दूसरे के साथ बात करके उसे शेयर कर सकते हैं। तो मौजू ये है, देखिए आयत पढ़ता हूँ पहले। उल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यंफ़ज़ू। कुछ मुनाफिक हैं, ये कहते हैं कि वो लोग जो रसूलुल्लाह के साथ हैं उन पे कोई खर्च ना करो, फाइनेंशियल बैकआउट करो, ठीक है, ताकि रसूल को हत्ता यंफ़ज़ू, ताकि रसूल को छोड़ के चले जाएंगे। ये आज भी यही तरीक़ेकार है कि पाबंदी लगाओ, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाओ ताकि हमारे कंट्रोल में रहे। तो उसका भी वही कहते हैं, कुरान की आयत है ये कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह के साथ हैं उनको ला तुनफ़िक़ू, उन पे कोई खर्च ना करो, यानी उनके साथ कोई माली मामलात ना करो ताकि छोड़ के चले जाए। तो रसूल आप इनसे कहते हैं कि लिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। अगर तुम सब्र के साथ इस्तिकामत दिखाते रहो तो जमीन और आसमान के खजाने तो अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाकिन मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन जो मुनाफिक हैं ये समझते नहीं इस बात को। सिर्फ ये उस ज़ाहिरी तौर पर उस पैमाने में होते हैं कि अगर हमने फाइनेंशियल बैकआउट कर दिया तो उनका क्या होगा। तो अल्लाह ये कह रहा है अगर तुम सब्र इस्तिकामत दिखाओ तो जमीन और आसमान के खजाने अल्लाह के पास है, लेकिन मुनाफिक समझते नहीं। एक ये तरीका है। फिर दूसरा एक तरीका है कि जब कोई हक पर हो तो उसे बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है ताकि उसका मोरल इतना डाउन हो जाए कि वो हक पर ना रह सके। एक है फाइनेंशियल बैकआउट, दूसरा यह है कि उसे दुनिया के स्टेटस के एतबार से इतना ज्यादा पस्त कर दो कि उसके बाद उठने का इम्कान न रहे। ठीक, तो आगे फरमाया कि कुरान करीम में कि ये मुनाफिक कहते हैं कि जब हम मदीने पहुंचेंगे तो लयुखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनल अज़ल, तो हम जितने अजीज हैं यानी इज्जत वाले हैं वो सब जलील लोगों को निकाल देंगे, शहर से बाहर निकाल देंगे। फिर अल्लाह ने जवाब दिया वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। तुम कुछ भी करते हो, इज्जत है ही सारी अल्लाह के लिए, और इज्जत तो है ही रसूल की, और इज्जत तो है ही मोमिनीन की। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक अब भी नहीं समझते इस बात। एक मिलके सलवात भेजे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पता चला इज्जत भी दो तरह से है। जिस तरह से हर शय को शायद आप दो तरह से तकसीम कर सकते हैं। एक वो मामला है कि जो सरसरी है, जाहिरी है, वक्ती है। अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही, असल इज्जत है अल्लाह के पास, वो जिसे चाहे। और
اس نے عطا کی اپنے رسول کو، وللمؤمنین، اور رسول سے ملی مومنین تک. خدا متعال نے پہلے ہی فرمایا ہوا ہے، عظیم دعائے صبح میں بھی مولا کائنات نے فرمایا کہ اللہم تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء سبحان اللہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. علی پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں. اپنے کلام کو خدا کے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں سبحان اللہ. کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں ہے، گویا ایک ہی نور سے بہتے ہوئے دو چشمے ہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگار تو ہے دعائے صبح ہر صبح کو پڑھنے کے لیے مولا کائنات کے حرم مطہر میں ہر صبح کو یہ پڑھی جاتی ہے باقاعدہ، یعنی اجتماعی طور پر. تو پروردگار تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے، وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. اور نہ اس نے مجھے کچھ کہہ دیا، اس نے میری انسلٹ کر دی، اس نے کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اگر اللہ آپ کو عزت دینا چاہے. یہ توحید کا ایک جز ہے کہ خدا پر اتنا یقین تو رکھیں کہ اگر ہم حق پر کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا جب تک خدا کی جانب سے عزت نہ ہو جائے. جب خدا نے عزت عطا کی بھی تو عز من تشاء، جو تو جسے تو چاہے عزت دے دیتا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں بدل دیتا ہے. وتخرج الحی من المیت، تو مردے سے زندہ نکال لیتا ہے. وتخرج المیت من الحی، تو مردے سے زندہ نکال لیتا ہے، زندے سے مردہ نکال لیتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. کچھ کو کچھ دیتا ہے، کچھ کو سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو عزتوں کا منبع، حقیقی عزت اس کا منبع ذات رب العالمین. اب اس تمہید کے بعد شاید لطف دوبالا ہو جائے اگر آپ زیارت عاشورہ کے اس جملے پہ غور کریں، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار تو دنیا اور آخرت میں مجھے حسین کے صدقے میں عزت عطا فرما. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یا علی 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 علی. تو آج جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، بات تقریباً پہنچ گیا کہ عزت ہے حسین کے صدقے. سبحان اللہ. اور یہ عزتوں کا جو سلسلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ جانے کتنے کروڑوں کا لفظ کہنا بھی غلط ہے، ملائکہ کو خلق کیا ہے. ہم کسی ملک کے بارے میں اتنی ڈیٹیل جانتے ہیں نہ، ان کا ذکر اس انداز سے مجلسوں میں ہوتا ہے، لیکن اس ملک کا ذکر ضرور ہوتا ہے کہ حسین کے لیے درزی بن کر آیا تھا. اب سٹارز تو اتنے، ابھی ایک BBC کی رپورٹ ہے، کل پرسوں کی رپورٹ ہے کہ اللہ نے کتنے سٹارز خلق کیے ہوئے. تو جو جواب یہ آیا ہے کہ دنیا کے جو سمندر ہے، اس میں جو ساحل، اس میں جو ریت کے ذرات ہیں، ان سے 2 گنا زیادہ آسمانوں پر ستارے ہیں. اور اس کا جو فگر لکھا ہوا تھا وہ تھا 4، اور اس کے بعد 22 صفر لگا دیں ہم، جو ہماری اب تک گنتی میں ہے نہیں. بلین کے بعد ٹریلین ہے، ٹریلین کے بعد پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ ٹریلین سے تو بہت اوپر ہے بات. 4 کے عدد کے بعد 22 صفر اور لگائیے. لیکن عزت اس ستارے کی ہے کہ جو علی کے گھر پہ اترا. واہ 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 واہ. یا علی 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 علی. واہ واہ واہ. یا علی علی یا علی. وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں اولاد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے ہم ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے، اگر کوئی انسان حسین کے در پہ پہنچے، کوئی ملک پہنچے جو بظاہر جاندار ہے،
लिविंग थिंग्स में से हम काउंट करते हैं। अगरचे कि मुल्ला सदरा की थ्योरी जो हिकमत मुतालिया से मुताल्लिक है, उसमें तो हर नॉन लिविंग थिंग भी अपने अपने वजूद के एतबार से हरकत कर रही है खुदा की तरफ। यानी वो कन्वेंशनल थ्योरी उन्होंने खत्म कर दी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, हर चीज ही अपने वजूद में खुदा की तरफ हरकत कर रही है। उसको यहाँ डिस्कस करने का सब मौका नहीं है, बड़ी जबरदस्त फलसफी बहस है, कभी हो सका तो आपके सामने अर्ज करूंगा। लेकिन बज़ाहिर जो हम समझते हैं जानदार इंसान है, मलाइका है, बहरहाल जब वो पहुंचे हुसैन के दर पर 3 शाबान मुअज़्ज़म को फितरस आया, उस फरिश्ते को इज्जत अता हुई। 3 शाबान का जहां कहीं जश्न होगा, वो जश्न हुसैन की विलादत का मुकम्मल हो नहीं सकता जब तक कि फितरस का जिक्र ना हो। और 10 मुहर्रम को हो रहा आया, इस ज़ाहिरी हयात के पहले दिन फितरस आया, ज़ाहिरी हयात के आखिरी दिन हो रहा है। मुहर्रम का अशरा गुजर नहीं सकता अशरा हुसैन जब तक हुर का जिक्र ना हो। यानी जो कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पर आता गया, वो ज़ियारत आशूरा के इस फिक्रे का मिस्दाक बनता गया कि अल्लाहुम्मा जअलनी इंदका वजीहन बिहुसैन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ परवरदिगार, तू दुनिया और आखिरत में मुझे हुसैन के सदके में इज्जत अता कर। और जब ये इज्जत नसीब होती है तो ये परमानेंट इज्जत होती है। ये फर्क है इसमें। इसलिए कि जब माल दौलत से इज्जत है तो जब तक वो है तो इज्जत है, जब तक स्टेटस से इज्जत है तो जब तक वो है तो इज्जत है, ठीक। लेकिन जब हुसैन से इज्जत है तो हुसैन का जिक्र ता कयामत है और कयामत में भी है। बेशक बेशक। लिहाजा और ये जो कयामत में भी है, इस जुमले को आज शायद मजलिस में वक्त ना हो कि सुना सकूं, लेकिन इंशाअल्लाह सुनाऊंगा इन्हीं आगे अय्याम में कहीं, कि जो जिक्र इमाम हुसैन सलाम के लिए आंसू बहते हैं, ये तोहफतुल मजालिस की रिवायत है अल्लामा ताजुद्दीन की। उसमें उन्होंने रिवायत लिखी है कि जो जिक्र इमाम हुसैन सलाम के लिए आंसू बहे, तो फिर जब अंबिया ने उस आंसू की कीमत लगाना शुरू की तो क्या हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया खातम तक, वो इंशाल्लाह सुनाऊंगा इंशाल्लाह पीएचडी की किसी मजलिस में। यानी कयामत में जिक्र इमाम हुसैन है और जन्नत में जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब जैसे हुसैन के सदक़े में इज्जत मिली है, सुभान अल्लाह, उसकी इज्जतें दुनिया में भी है, कयामत में भी है, जन्नत में भी उस तरह से इज्जत है कि जैसे इमाम हुसैन सलाम के सदक़े में जैसे इज्जत मिली, उस शान और शौकत के साथ। ये इंसान के लिए हो गया, ये फरिश्ते के लिए हो गया, हत्ता ये मैंने अर्ज किया कि जो सितारा उतर जाए और हत्ता वो जमीन जो हुसैन के नाम से मंसूब हो जाए। ये भी अर्ज करता हूं, करबला मोहल्ला की जमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। बज़ाहिर आप देखिए तो जमीन वही है, लेकिन उस जमीन की शान और शौकत अलग है हुसैन के सत्ते में। देखें बकौले वासिफ अली वासिफ साहब के हुसैन सच्चा, हुसैन आला, हुसैन अशरफ, हुसैन बरतर, सारी इज्जतें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े हैं कि हुसैन सच्चा, हुसैन आला, हुसैन अशरफ, हुसैन बरतर, यजीद झूठा, यजीद असफल, यजीद अरजल, यजीद कमतर। वाह वाह। इससे अच्छा तवल्ला और साथ में तबर्रा मुमकिन नहीं है। जरा गौर कीजिए, हुसैन सच्चा, हुसैन आला, हुसैन अशरफ, हुसैन बरतर, यजीद झूठा, यजीद अरजल, यजीद असफल, यजीद कमतर, हुसैन मुस्लिम, हुसैन मोमिन, हुसैन आलिम, हुसैन आदिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन मुस्लिम, हुसैन मोमिन, हुसैन आलिम, हुसैन आदिल, यजीद मुर्तद, यजीद मुल्हिद, यजीद जाहिल, यजीद कातिल। अच्छा, इसमें फकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत और फजाइल और यजीद लईन के रज़ाइल नहीं, बल्कि इसमें हुसैन के आबा व अजदाद का भी पूरा किरदार है और यजीद के बाप दादाओं का भी पूरा किरदार है। हुसैन मुस्लिम, हुसैन मोमिन, हुसैन आलिम, हुसैन आदिल, यजीद मुर्तद, यजीद मुल्हिद, यजीद जाहिल, यजीद कातिल, हुसैन सादिक, हुसैन अबियस, हुसैन मुस्लिह, हुसैन साबिर। हुसैन सादिक, हुसैन अबियस, अबियस यानी सफेद नूरानी, हुसैन सादिक, हुसैन अबियस, हुसैन मुस्लिह, हुसैन साबिर, यजीद काजिब, यजीद मुफसिद, यजीद असवद, यजीद जाबिर, हुसैन मुस्बत, हुसैन कामिल, हुसैन शामिल, हुसैन दाखिल।
حسین کہاں کہاں شامل تقیر میں بھی شامل، مباہلہ میں بھی شامل، قربہ میں بھی شامل، سورہ دہر میں بھی شامل، کوثر میں بھی شامل. حسین مثبت، حسین کامل، حسین شامل، حسین داخل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. اب یہ بیت ہے حاصل کلام، کاش پہنچ جائے تو محنت وصول ہو جائے گی اور کیجیے گا. یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. تو کہتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. یہ ساری صفات آگے سامنے. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین بانی. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. تو جسے حسین کے صدقے میں عزت ملے گی وہ باقی رہے گا. وہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ نام امام حسین علیہ السلام باقی رہے گا، ذکر امام حسین علیہ السلام باقی رہے گا. اور میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی زمین اپنے آپ کو، ستارہ اپنے آپ کو متصل کرتے، کوئی زمین اپنے آپ کو متصل، بڑی گنجائش جس میں بات کرنے کی، میں تو بڑے سادہ انداز سے گزر رہا ہوں، ورنہ اس کو گہرائی میں جائیے تو 3-4 مجلسیں کم از کم بنتی ہیں سلسلے میں. خود کامل الزیارات کی روایت ہے، کامل الزیارات کی روایت ہے، ہماری بڑی معتبر کتابوں میں سے ہے. جعفر بن محمد قولوی نے لکھا اس کتاب کو، اور اس کی سند کے بارے میں جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کامل الزیارات. اچھا اب تو انگلش میں ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے تاکہ آپ جیسے پڑھے لکھے بھی پڑھ سکیں اسے. تو اس میں احادیث کامل الزیارات، زیارت کے نام سے. آپ کیوں مسکرا رہے ہیں بھائی؟ میں نے کوئی ایسی بات نہیں. ایک سب بات کا سہارا دے دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کم پڑھے لکھے تو عربی میں پڑھی لیتے تھے، آپ جیسے پڑھے لکھے بھی انگلش میں پڑھنے. تو وہ سارے علی محمد سے روایت ہے کامل الزیارت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت یہ ہے کہ ان ارض مکہ، ایک دن مکہ کی سرزمین نے فخر و افتخار کرنا شروع کیا، اور فخر و افتخار کرتے ہوئے یہ کہا کہ مم مثلی، قالت مم مثلی. مکہ کی سرزمین نے کہا کہ کون ہے مجھ جیسا، کہ قد بنی بیت اللہ علی ظہری، کہ جو خدا کا گھر ہے وہ مجھ پر بنا ہوا ہے. مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا. اور اللہ نے اس گھر کو امن کی جگہ قرار دیا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم من دخلہ کان آمنا. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ جو اس پورے زمین پر اللہ کا گھر بنایا گیا یہ ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے، جس میں مقام ابراہیم ہے. فمن دخلہ کان آمنا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا. تو مکہ کی سرزمین نے کہا کہ مم مثلی وقد بنی بیت اللہ علی ظہری، اور اللہ نے اپنا گھر میری سرزمین پر قرار دیا ہے اور مجھے امن کی جگہ قرار دی ہے. جیسے ہی مکہ کی سرزمین نے یہ افتخار کیا، فاوحى اللہ عز وجل، تو خدا عز وجل کی یہ وحی آئی مکہ کی سرزمین پر، کر رہی واستقر رہی، ٹھہر جاؤ اور ذرا سنبھل کے بات کرو. ما فضل ما فضلت به فیما اعطیت، وہ تیرے پاس فضیلت ہے ہی نہیں فیما اعطیت بارض کربلا، جو میں نے کربلا. یہ امام صادق کی حدیث ہے کامل الزیارات ہے. دیکھیں اب یہاں پر چونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ورنہ میں اس کو گزر جاتا، کوئی ریکارڈنگ سن کے کوئی کلپ نکال کے، اس لیے وضاحت کر دوں. دیکھیں جو حج ہے فرض، وہ اپنے مقام پر فرض ہے. کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ کوئی اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک ایلیگیشن یہ بھی ہے شیعوں پر. اگر کسی پر حج فرض ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، انسانوں پر واجب ہے کہ جس پر استطاعت ہے وہ اللہ کی گھر کا حج کرے. 1000 مستحب زیارت کر لیجیے، 1000، لیکن وہ حج فرض ہے تو وہ ہے.
وہ معاف نہیں ہو سکتا 1000 زیارت کے بعد بھی. یہ بات واضح ہو گئی. بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی پر حج فرض ہے، یہاں کا بڑا معاملہ بھی ہے، بہت سے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے انہیں معلوم بھی نہیں کہ حج فرض ہو چکا ہے. جو مورگیج وغیرہ کے معاملات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، اور اس میں سستی کاہلی نہیں دکھاتے. حضور نے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ اگر حج فرض ہو چکا ہے کوئی نہ جائے تو وہ پھر یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے، یعنی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں کیئرفل رہنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی صاحب نے جو سابقہ علماء تھے ان کا تو فتویٰ یہ تھا کہ جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال جانا واجب ہے. آیت اللہ سیستانی صاحب نے 2 سال کی اجازت دی ہوئی کہ جب حج فرض ہو جائے تو آپ 2 سال کے اندر اندر آئندہ چلے جائیے. تو یہ بات واضح ہو گئی. اب اس بات ڈسکلیمر کے ساتھ یہ حدیث سنیے گا. ایک مرتبہ ہوتا ہے حج کا فرض ہونا، ایک مرتبہ ہوتا ہے خود سرزمین کی فضیلت. وہ ایک الگ بات ہے. کیوں خود حج کے لیے؟ یہ تو مفاتی میں بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کا ایک حصہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام حسین کے حرم میں عرفہ کے دن زائروں پر نظر رحمت پہلے کرتا ہے، اور حج کے موقع پر جو عرفہ کے میدان میں زائر ہیں ان پر نظر رحمت بعد میں ہوتی ہے، پہلے حسین کے زائر پر ہوتی ہے. میں آگے جملہ سوچ رہا ہوں کہوں نہ کہوں. امام سے راوی نے پوچھ لیا مولا ایسا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ جو کربلا میں آتے ہیں وہ سب صحیح النسب جاتے ہیں. اب تو طواف النساء نہیں کر رہے ہیں، بس بعد میں سمجھ پائیں گے. تو ایک ہوتا ہے سرزمین کی فضیلت، وہ ایک فرضیت اپنے مقام پر ہے. سرزمین کا فضیلت والا ہونا، تو جب سرزمین مکہ نے یہ افتخار کیا کہ اللہ نے مجھے فضیلت دی، اللہ نے تیری فستقر رہی، رک جاؤ سب سوال کی بات کرو. جو میں نے فضیلت کربلا کو اللہ کی سرزمین کو عطا ما فضل ما فضلت بھی بما اتیت بارض کربلا، کہ وہ فضیلت تجھے عطا ہی نہیں ہوئی کہ ہم نے کربلا کو عطا کی الا، لیکن اتنی فضیلت ہے کتنی، الا بمنزلۃ الابرۃ غرست فی البحر. یہ امام کی حدیث ہے. الا بمنزلۃ الابرۃ غرست فی البحر. ہاں میں نے اتنی فضیلت تجھے عطا کی ہے جیسے ایک سوئی کی نوک کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے اس میں جو تری آ جائے وہ تو ہے، وہ جو سمندر ہے وہ کربلا ہے. منزلۃ الابرۃ غرست فی البحر. اور پھر امام نے حدیث آگے بڑھائی کہ اگر کربلا معلیٰ کی سرزمین، یعنی اگر کربلا کو میں نے خلق نہ کیا ہوتا، ولولا خلقتها، اگر میں نے اسے خلق نہ کیا ہوتا تو ما فضلت کی، تو تیری فضیلت ہی نہ رہتی. پھر فرمایا کہ وہ کہ جس سرزمین کربلا نے اپنے ضمن میں جس ہستی کو رکھا ہوا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو تجھے خلق ہی نہ کرتا، ما خلقت، تجھے خلق ہی نہ کیا جاتا. یعنی یہ سرزمین ہے جس سرزمین نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا حسین کے، اس کو اللہ نے مقام عطا کیا. اور پھر آگے حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے، خود امام باقر اسی کامل زیارت میں حدیث ہے کہ اللہ نے سرزمین کربلا کو خلق کیا قبل ان یخلق ارض مکہ، اس سے پہلے کہ مکہ کی سرزمین کو خلق کرتا ب24,000 عام، 24,000 سال پہلے. اور اس پر خود ایرانی بڑے بڑے شعراء نے اشعار لکھے. یعنی مثال کے طور پر جناب ریاضی یزدی نے تو پوری مثنوی لکھی ہے مکہ و کربلا کے نام سے، مکہ اور کربلا کا مکالمہ، ٹھیک ہے، جیسے کہ اس حدیث میں. اس طریقے سے اور علماء ہیں جنہوں نے ایران یعنی فارسی زبان میں اس حوالے سے نظمیں لکھی ہیں. ایک اردو شاعر بھی ہیں جناب باقر امانت خانی صاحب، جن کے پوتے یہیں آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، انڈین حیدرآباد سے تعلق ہے. انہوں نے خود مجھے نظم دی تھی کہ جو مکالمہ ہے سرزمین مکہ اور سرزمین کربلا کا، تو کہ جس کو اس شاعری کی شکل میں دیا گیا. اگر آپ کی اجازت ہے تو میں تھوڑا سا سنا دوں آپ کو. سبحان اللہ. میں انشاءاللہ مسجد مسائل پہ جاتا ہوں، مل کے صلوات کیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہاں مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس، بہرحال فضیلت ہے. کہاں مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس، بجھتی ہے جس سے ہی حجاج کے ارمان کی پیاس. کربلا بولی کہ مجھ میں تو ہے بحر احساس. کربلا بولی مجھ میں تو ہے بحر احساس. کیا مطلب؟ بہتے دریا ہی پہ ہے دریائے وفائے عباس. بہتے دریا ہی پہ دریا
دریائے وفا ہے عباس. کہا مکے نے یہاں آب صفا پیتے ہیں. کہا مکے نے یہاں آب صفا پیتے ہیں. کہا مکے نے یہاں آب صفا پیتے ہیں. بولی یہ ظاہر شہ آب وفا پیتے ہیں. پھر فرمایا کہ کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر. کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر. کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ ہر سمت سے حاجی آ کر. کہا مکے نے کہ ہر سمت سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. ٹھیک ہے. جناب شہید ناصر عباس صاحب کے بقول کے حج ہے ہی اس بات کا نام کہ 3 کو پتھر مارنا ہے, 1 کو چوم لینا ہے. 3 شیطانوں کو پتھر مارنے نا وہاں پر, اور 1 حجر اسود کو چوم لینا ہے. تو کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر. کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ ہر سمت سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. اب کربلا میں اس کی کیا مثال ہے کہ اب شیطان پہ کنکر مارے؟ کوئی ایسی مثال ہے وہاں پر؟ تو مکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری سرزمین پر یہ بات ہے کہ ہر سم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں. نہیں کوئی بہکتا مجھ میں, کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں. ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد. صلی علی محمد سبحان اللہ. کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں, کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں. کہا مکے نے کہ زمین کا میری رتبہ اعلیٰ. کربلا بولی مٹی ہے میری خاک شفا. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شف ہو کے ہنسا. ٹھیک ہے, یہ بھی فضیلت ہے. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شف ہو کے ہنسا. کربلا بولی ازغر ہے تبسم میرا. کربلا نے کہا ازغر ہے تبسم میرا. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے ہے. کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے ہے. آخری 4 مصرے اور اس کے بعد یہیں سے منزل مصائب سے کہ مصائب کے ایک اور شہر مکہ مکرمہ میں, وہ اس کے عظمت اور افتخار تھے کہ دیکھیں اللہ نے ہر ایک سے کہا ایک لباس پہن کر آؤ. وہاں کوئی فرق نہیں ہے امیر غریب کا, سب کے پاس 2 چادر ہیں. اب وہاں جو آس پاس جس انداز سے معاملات ہو گئے, جو ہوٹلز بن گئے, جو کچھ سلسلہ بن گیا, جو کمرشلائز ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن خود جو حج کے اعمال ہیں اور ارکان ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں نا. لائر کا لباس ہوتا ہے مثال تو بلیک کوٹ کا تم بھی اتار دو, ڈاکٹر کا لباس ہے وائٹ کوٹ کا تم بھی اتار دو, مولانا صاحب کا لباس ہے واقعہ ماما تم بھی اتار دو. سب اپنا اپنا لباس 2 چادر میں آ جائے. ٹھیک ہے, امیر غریب 2 چادر, اور اس کی بھی شرط لگا دی کہ یہ چادر اس انداز سے ہونی چاہیے, چلی بھی نہ ہو, ایسی نہ ہو, ویسی نہ ہو, تاکہ فرق بالکل ختم ہو جائے. جب آپ طواف ہو رہا ہوتا ہے تو آپ پتہ پہچان ہی نہیں سکتے. پھر کون ملینر ہے جو طواف کر رہا ہو سکتا ہے, وہ ساتھ ایسا ہو گیا جس کے پاس کوئی جھونپڑی ہو, وہ بھی طواف کر, وہ بھی نہ ہو, کیونکہ لباس سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا. ٹھیک ہے, تو ایک خاص بات ہے مکہ میں, سنیے گا. بولا مکہ کے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر. بولا مکہ کے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر. رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر. گورا ہے کالا ہے کوئی بھی, رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر. کربلا بولی مجھ میں بھی ہے, کربلا بولی مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر. کہاں ہے کربلا؟ کربلا بولی مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر. میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. وہ تفسیر خود حجت خدا کے عمل سے. میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں. رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں. بھئی جون کی لاش اٹھانے کو حسین. وہ حسین کے جو اکبر کی لاش پہ بھی گئے, خالص ہاشمی خون. وہی حسین
حسین نے وہ فرق مٹا دیا کرتے ہیں. وہی حسین جان غلام حبشی کی لاش پر پہ. سبحان اللہ. یہ کرم امام حسین علیہ السلام. ایک جملہ میں نے کہا آپ کی صدائیں ایک جگہ سے بلند ہو گئے, آنکھوں میں تو برسوں کے آنسو آ گئے. یہ نام امام حسین کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا مومن نہیں ہوگا کہ جس کے سامنے حسین کا نام ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی پہچان میں سے ایک پہچان یہ بھی ہے اس کے سامنے حسین کا ذکر کرو تو وہ روتا ہے یا نہیں روتا. خود سید الشہداء نے اپنے آپ کے لیے فرمایا انا عبرۃ کل مومن, میں ہر مومن کی آنکھ سے بہتا ہوا آنسو ہوں. انا عبرۃ کل مومن لا یذکرنی مؤمن الا بکا, کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں. سبحان اللہ. اور حسین خصائص الحسینیہ میں شیخ جعفر حسین ششتری رضی اللہ عنہ نے یہ لکھا ہے کہ ساری دنیا ساری کائنات بن کے حسین پر ہوتی. کامل زیارات کی یہ بھی احادیث ہیں کہ آسمان حسین پر کیسے رویا, زمین حسین پہ کیسے روئی, سورج حسین پہ کیسے رویا. باتیں بہت ساری ہیں, ظاہر ہے کہ میں آپ ہی کے درمیان ہوں. یہ فائدہ رہتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی شب جمعہ کی مجلس میں کسی مناسبت سے پیش کرتا رہتا ہوں اور آئندہ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ. لیکن کچھ موقع انہوں نے لکھے کہ جب خود حسین اپنے آپ پر روئے. 4-5 موقع سن لیتے اور میں ختم کر دوں. لیکن جب مجھ سے میرے محترم بھائی نے کہا کہ مصائب امام حسین کیوں, تو میں سوچتا رہا. پھر میں نے کہا کہ نہیں, شہادت امام حسین تو وہ عاشور ہی کا خاصہ ہے. وہ شہادت کو اس طرح سے میں گھر کی مجلس میں نہیں پڑھ سکتا تھا, کچھ احترام مصائب بھی ہوتے ہیں. تو میں سوچتا رہا کہ حسین ہی کے مصائب پڑھوں تو کیا پڑھوں. اور لیکن خدا کی قسم حسین کے مصائب کو ہے. شیخ جعفر حسین شستری نے کچھ موقع ایسے لکھے جب خود حسین اپنے آپ پر رو رہے تھے. اور اب یہ 2-4 موقع سن لیجئے گا اور میں مجلس تمام کر دوں گا. فرمایا ایک موقع وہ تھا کہ جب حسین سرزمین کربلا پر پہنچے اور امام حسین گریہ فرما رہے تھے. یہاں روایت تو اتنی ہے لیکن جب تفصیل جائے دوسری کتابوں میں تو بی بی فضا آئی تھی امام حسین کے پاس کہ شہزادی زینب آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, اور امام حسین تشریف لائے. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھیا یہ کہاں آپ نے قیام کا ارادہ فرمایا, اس لیے کہ کسی بیوی کے رونے کی آواز امام حسین نے کہا کہ اے زینب یہ ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے. اور خود حسین اپنے آپ پر گریہ فرما رہے تھے, خود حسین روتے رہے. پھر اور موقع بھی ہیں درمیان میں, شب عاشور پہ لے کے چلتا ہوں. موقع وہ تھا کہ جب حسین نے چراغوں کو بجھایا. خود حسین کب رو رہے تھے. چراغوں کو بجھایا, جب چراغ روشن کیے تو اصحاب کی طرف سے مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے. انہوں نے گفتگو فرمائی. حسین کہہ رہے تھے اگر تم جانا چاہتے ہو میرے اہل بیت میں سے بچوں کا ایک ہاتھ پکڑو چلے جاؤ, تاکہ بعد میں تم پہ الزام بھی نہ لگا سکے. کہہ لینا کہ حسین کے بچوں کو بچانے کے لیے چلے گئے تھے. تو مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے, بہت بوڑھے صحابی ہیں. فرمایا اے حسین میں نے آپ کے نانا کا زمانہ بھی دیکھا ہے, آپ کے بابا کے ساتھ بھی رہا ہوں, آپ کے برادر بزرگ حسین حسن کے ساتھ بھی رہا ہوں. اب خدا نے مجھے موقع دیا ہے, آپ کی خدمت میں جان قربان کر رہا ہوں. اے حسین اگر ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو کہاں جائیں. اور فرمایا یہ جملہ میں کہتا ہوں کیا شان تھی ان اصحاب کی. فرمایا حسین آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں آپ کی ضرورت ہے. حبیب ابن مظاہر بھی اصحاب میں کھڑے ہوئے, لیکن حبیب بچپن کے دوست ہیں تو انہوں نے ویسے کلام کیا جیسے ایک دوست سے گفتگو ہوتی ہے. کہ حسین اگر میں چلا بھی جاؤں تو قیامت میں آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو کیا میں دکھاؤں گا, جیسے ایک دوست اپنے دوست سے کہہ رہا ہوں. اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام میں سے ابو الفضل عباس ہوتے ہیں. انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا, حسین نے کہا عباس تم نہیں گئے, تو عباس چلنے لگے در خیمہ تک پہنچے. کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا نجف جاؤں گا اور اپنے بابا سے کہوں گا کہ کیا اسی دن کے لیے میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا تھا. حتیٰ جب شمر لعین آیا عباس کے پاس امان نامہ لے کر, تو عباس نے سوال کیا کہ اور میرے حسین کے لیے؟ کہ نہیں حسین کے لیے تو کوئی امان نہیں. عباس نے کہا تجھ پر بھی لعنت ہو, تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہو. اس وقت امام حسین خود اپنے آپ پر گریہ فرمانے لگے اور عباس سے گلے لگ کر کہا عباس کریم وفا کا حسین فرمایا.
دوسرا موقع تھا خود حسین اپنے آپ پر رو رہے تھے. اب دو چاروں باتیں سننے میں شاید آگے پڑھ بھی نہ پاؤں. ایک اور موقع وہ تھا کہ حسین کا جوان علی اکبر اجازت مانگنے کے لیے. شیخ جابر حسین شوستری لکھتے ہیں کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اپنی ریش مبارک کو تھام کر حسین کہتے جاتے تھے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. پروردگار تو اس قوم کے ظلم پر گواہ رہنا. اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کا مشابہ تھا. خود اپنے آپ پر گریہ پڑا ہے. ایک اور موقع سن لیجئے. نہیں بلکہ اس سے دو موقع اور سن لیجئے. ایک موقع وہ آیا کہ جب حسین نے اپنے آپ پر گریہ کیا اس وقت کہ جب ابوالفضل عباس علیہ السلام حسین سے اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو اس وقت حسین کا عباس تم لشکر کے علمدار ہو. کہ مولا اب لشکر نہیں رہا کہ جس کا میں عباس کی رخصت آپ سب کے ذہن میں بس اتنا لکھا ہوا ہے مقتل میں کہ جب عباس چلنے لگے اور حسین گریہ فرما رہے تھے. حسین گریہ فرماتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. حسین جانتے ہیں کہ عباس چلا جائے گا, اب سکینہ پر تماچے لگنے کا وقت قریب آ گیا, اب زینب کی رضا چھننے کا وقت قریب آ گیا. یہ موقع سن لیا. اور آخری موقع وہ ہے کہ جو کلیجہ چاک کر دیتا ہے جب حسین خود اپنی رخصت کے وقت سکینہ سے آخری ودا کر رہے تھے. اس وقت شیخ جعفر حسین شوقی لکھتے ہیں حسین بآواز بلند گریہ فرماتے جاتے تھے. اب آخری جملہ کہوں گا. حسین سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو سکینہ نے کہا بابا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سینے پر ایک مرتبہ آرام کریں. سکینہ نے حسین کے سینے پر آرام کیا, دفعتاً بیدار ہوئی کہ بابا اب تشریف لے جائیے. اس لیے کہ ہم نے دادی فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا اے سکینہ میرے حسین کو نہ روک, اسی وقت کے لیے میں نے حسین کو پالا تھا. اب حسین آگے بڑھے لیکن سکینہ پھر پیچھے تشریف لے آئے. تم کے بزرگ علماء فرماتے ہیں اس جملے کو یہیں پر ختم کر رہا بات کو. خدا کسی باپ کو اپنی بیٹی سے ایسی رخصت نہ دے جیسے حسین سکینہ سے ودا ہوئے. آئی اور آگے بڑھ کر کہا بابا ایک بار میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا کرتے. حسین نے سکینہ کے سر پر ویسے ہاتھ رکھا جیسے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے. شاید یہ کائنات کی وہ واحد بچی ہو جس کے باپ نے خود سر پر ایسے ہاتھ رکھا. اس لیے کہ سکینہ جانتی تھی حسین کے بعد پھر سر پر ہاتھ رکھنے والا اللہ ہوگا. اور سارے چھوٹے والے تو ہوں گے سر کو سيعلم الذين ظلموا على محمد من ينقلب يا الله. انا قتیل العبرات. امام حسین کا جملہ انا قتیل العبرات, مجھے رلا رلا کر مارا گیا. شہادت دنیا میں بہت سی لیکن ایسی کون سی شہادت ہے کہ شہادت سے پہلے وہ اپنے جوان بیٹے پر بھی روئے, 6 ماہ کے بچے پر بھی روئے, بھائی پر بھی روئے, بھانجوں پر بھی روئے, بھتیجے پر بھی روئے, اصحاب پر بھی روئے, انصار پر بھی روئے. حد یہ ہے کہ خود اپنی شہادت کے بعد زینب کی بے رضائی پر روئے. اللہ اکبر. انا قتیل العبرات, مجھے رلا رلا کر شہید کیا گیا. بس صدقے میں ہر مومن کی آنکھ اشبار ہوتی ہے جب آپ کا ذکر آتا ہے. ایک ذاکر کی کیا حیثیت کے وہ بلا سکتے جب تک حسین کا کرم نہ ہو, جب تک حسین کی ماں فاطمہ زہرا مجلس میں ان کی خاص نظر کرم نہ ہو. اس وقت اس روحانی کیفیت کو محسوس کرتا ہوں تو ان کی کیفیت کو تنے کر رہا ہے مولانا. یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا
شفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع ماشاء اللہ پھر مومنین ایک اور مرتبہ مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ